32 स्क्वायर किलोमीटर हम जो है अफगानिस्तान के अंदर है इस वक्त, और अब हम वहां पर कब्जा करके बैठ चुके हैं। अदालत तो इतने जो है ना वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही हैं, अदालतें कर रही हैं। मामला ये इनके अपने अमालनामा देखो, ये तरीके इंसाफ नहीं है, इंसाफ से फरार जमात है ये। कोई मुल्क भी एंटी अमेरिका स्टांस नहीं लेता, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कॉन्सिक्वेंस आया है तमाम ममालिक के ऊपर, वो तो मालूम है कि अमेरिका की वजह से आया है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, जहां पाकिस्तान आलमी अमन के लिए मीडिएशन की कोशिशें जारी रखे हुए है, वहीं हमारा पड़ोसी जो है वो हमें बदनाम करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। अफगान तालिबान ने एक बार फिर जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है आलमी मीडिया पर, इसकी ये क्या खबर है, इसकी क्या इंसाइट्स पर बात करेंगे। इसके अलावा आजकल अब्बास अरागची के दौरों पर भी बहुत बात है कि आखिर इनके दौरों के पीछे क्या कहानी है, क्योंकि मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हुआ नहीं और जंग भी अब तक नहीं हो रही, जंगबंदी भी मौजूद है, अब नया हुर्मुज़ बंद है, तो होने क्या वाला है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम अपने पड़ोसी की बात कर लेते हैं, अफगान तालिबान, झूठों की बात कर लेते हैं। झूठों की बात कर लेते हैं। एक बार फिर जो मुझे लगता है उन्होंने, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा मोदी है। मैं इसमें अफगानिस्तान को शामिल नहीं करता। अगर अफगानिस्तान को शामिल किया जाए तो फिर मोदी का नंबर 1 पर झूठा होना खतरे में पड़ सकता है। खतरे में पड़ सकता है जी, खतरे में पड़ सकता है। तो झूठ जो है वो किसी के प्यो का होता है। हाँ। बोली जो बात ये है कि इन्होंने भी झूठी बोलना है। कभी कहते हैं जी फलां सिविलियंस को टारगेट किया है, कभी कहते हैं फलां सिविलियंस को टारगेट किया है। इनको मालूम है कि हमारे जो टारगेट्स हैं हम प्रिसीजन के साथ करते हैं। बिल्कुल। हमने बेसिकली, हमें वहां के अवाम से तो इशू ही नहीं है अफगानिस्तान के। हम तो अफगानिस्तान के जो अवाम हैं, हम तो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, हम तो उनकी बेहतरी चाहते हैं। यानी यहाँ तक कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा करार दिया जाता था। पाकिस्तान तो आज भी वेल विशर है अफगान अवाम का, लेकिन जो अफगानिस्तान के अंदर काबिज तालिबान रजीम है, जो कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बल्कि बाय फोर्स डंडे के जोर के ऊपर हुक्मरानी कर रही है, जिससे वहां के अवाम इस वक्त जो है वो नाला हैं। वहां पर खवातीन को हकूक नहीं मिल रहे, पढ़ने की इजाजत नहीं है, भीख मांग सकती हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकती। मतलब ये इस किस्म की वहां पर जो है वो एक पॉलिसीज वहां पर चला रहे हैं ये अफगानिस्तान की जो तालिबान की काबिज रजीम है। तो हमारा तो ये सरासर झूठ है, ये बकवास है, कुनड़ वाली बात भी। हाँ। और कुछ माउथ पीस हैं इसराइल के जो कि इनको प्रोजेक्ट करते हैं, इनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे वो एक तो अफगानी है वो खातून जालदा हकीम। अब वो जालदा हकीम जो है वो उसकी बातें, इस तरह के लोगों की गुफ्तगू इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो पहुंच चुके हैं। और वो उसको मिसयूज करते हैं, वो मिसयूज करते हैं। अब तो मेरे ख्याल से स्काई न्यूज़ ने भी उनको साइड पर किया हुआ है कि आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं करनी। अच्छा, ये पहले तो हसन इन्होंने लास्ट टाइम बीबीसी को भी ले गए और इंटरनेशनल मीडिया भी ढंडोरा पीटा कि हमने किसी हॉस्पिटल पे अटैक किया है, बहुत सी शहादतें हुई हैं, फिर प्रूव ना दे सके। वो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर को जो कह रहे थे, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं था जी, वो उससे दूर था जहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया था। ये टेररिस्ट कैंप्स को हम टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट्स हैं, जो पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए मौजूद खतरात हैं अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उनको टारगेट करेगा ना। क्या कुन्नड़ यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है जो ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये है ही बकवास है ना। बकवास की क्या क्या मैं उसको बताऊं, मतलब एक रबिश है, एब्सोल्यूट रबिश। अब एब्सोल्यूट रबिश जो उनका इल्जामात हैं वो रबिश है, यानी वो घड़ कर वो झूठ बोलते हैं। वो पहले कह रहा हूँ झूठ किसी के बाप का थोड़ी है, बोली जाओ। तो ये वही काम कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं ना। इनके पास अब कुछ ऐसा कोई है कोई नहीं। पाकिस्तान के साथ जब इन्होंने हमला ये इन्होंने किया, देखो ये जो ऑपरेशन गज़बुल हक है, ये पाकिस्तान ने जवाब में शुरू किया है। हाँ, रमजान में इन्होंने किया था। रमजान में जब इन्होंने यानी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर 1 दर्जन से ज़ायद मकामात के ऊपर एक टाइम के ऊपर हमला आवर हुए। बिल्कुल। फिर इनको पसपाई हुई। शुरू के अंदर जो इन्होंने अटैक में हमारे कुछ जो है वो शहीद की, जहाँ पर उन्होंने वो मारा, बम मारा, तो वहाँ पर कुछ शाती हुई, हमारे 15 के 18 बंदे शहीद हुए थे। उसके बाद तो पाकिस्तान ने इनकी इंसेंट बजाई है और इन्होंने बड़े ही भागे दौड़े हैं। ये मुख्तलिफ मुल्कों के पास भागे हैं। पहले तो कहा ना हम कामयाब हैं, हमने ये कर लिया, हमने इतनी पोस्टें कर ली। हमने बफर जोन क्रिएट कर दी है इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर। 32 स्क्वायर किलोमीटर हम जो है अफगानिस्तान के अंदर है इस वक्त, और अब हम वहाँ पर कब्जा करके बैठ चुके हैं। तो इनकी तो औकात ही नहीं है पाकिस्तान के साथ लड़ने की।
یہ کہتے ہیں ہم 2 سپر پاورز کو رائے ہے، وہ سپر پاورز تو آج بھی سپر پاورز ہیں. یہ کیا کھنڈرات؟ دیکھیں نہ وہاں پر گھاس اگتا ہے، نہ وہاں پر چارہ ہے، نہ وہاں پر لائف سٹاک ہے، نہ وہاں پر زراعت ہے. تمہارے پاس ہے کیا کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پر وہ کرے گا؟ ہم نے یہ جو بفر زون بھی کریٹ کیا ہے، یہ ان کی در اندازیوں کی وجہ سے کیا ہے. ان کی تشکیلیں پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، فتنہ الخوارج جو فتنہ ہندوستان کو یہ سپورٹ کر رہی ہیں، تو یہ ان کے مکرو اپنے کام ہے جس کی وجہ سے پاکستان ان کو ٹارگٹ، پاکستان نے جواب دینا شروع کیا. ہم نے جواب دینا شروع کیا ہے، ہم نے ابھی بھی جاریت کا جواب دے رہے ہیں. بالکل یہ ایسکلیشن انہوں نے کی ہے. انہوں نے کیا جی. اچھا اب بات کر لیتے کچھ تحریک انصاف کی. کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی، وہ کیا ہے؟ تحریک انصاف پی ٹی آئی، آپ لگتا ہے انٹرنیشنل افیئر سے بات کر کر کے بھول ہی گئے ہیں، ہمارے لوکل ایشوز بھی بہت ہیں. اوکے، کون سی جماعت ہے تحریک انصاف؟ تحریک انصاف ہے نا آپ کی فیوریٹ. اچھا اچھا اچھا. کیا یہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے مقدمات میں رگڑا لگ سکتا ہے؟ ویسے بہت سے لوگوں کو تو رگڑا لگ ہی چکا ہے اس میں، اور کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا میں آپ کی بات سمجھی؟ رگڑا کیا لگنا ہے؟ رگڑا نہیں لگتا. یہ بیسکلی جو ایکشنز ہیں ان کے کانسیکوینسز ہیں. جو جرم کیا ہے اس جرم کے اوپر آپ کو سزا مل رہی ہے. وہ جو مفرور وہاں پر بیٹھے ہوئے جن کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں، کیوں کون مفرور ہے؟ عدالتی مفرور نام لو آپ. بہت سے ہیں نا، عمر ایوب صاحب ہیں، زرتاج گل وغیرہ. آدھی تحریک انصاف کے اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت عدالتی مفرور ہیں. کچھ تو کوٹ لکھپت میں ہیں، کچھ مفرور ہیں. نہیں، جو مفرور کی بات کر رہا ہوں نا، جو لکھپت میں ہے تو وہ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں. تو جو مفرور ہیں وہ کون ہے؟ وہ ابسکانڈر اشتہاری ہیں، بالکل عدالتی مفرور ہیں، یعنی کرمنل ہیں. ان کے اب رائٹس جو ہے وہ سرنڈر ہیں. اوکے، ان کو رگڑا لگنے کی بات کی جا رہی ہے. ان کو کیا رگڑا لگنا ہے جی؟ ان کو رگڑا نہیں لگنا، کانسیکوینس انہوں نے بھگتنا اپنے ایکشنز کا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب بات یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات وہ جو کہ خیبر پختونخوا سے متعلق ہیں، جو کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا تھا، اس میں سے انہوں نے ایکسکلوڈ کرنے کی کوشش کی. پروسیکیوشن کی جانب سے جو ہے نا وہ کوشش کی گئی کہ جناب ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. لیکن جو پولیس کے چلان ہے، جو فرانسک رپورٹس ہیں، وہ چیزیں آئی ہیں، تو اس میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ بشمول سہیل آفریدی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے اندر انوالوڈ ہے. اب ان کے اوپر مقدمہ چلنا ہے، ٹرائل ہونا ہے. ابھی تو یہ ٹرائل کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ٹرائل کمپلیٹ ہونے میں، کنکلوڈ ہونے میں 3-4-5 ماہ لگتے ہیں. ویسے تو 7 days کے اندر یہ ٹرائل کمپلیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جس سپیڈ کے اوپر کام چل رہا ہے وہ کام تو بہت سلو پیس ہے نا. اب یہ دیکھ لیں کہ علیمہ خانم نے بھی، یعنی 25 فروری سے آن ورڈ 26 نومبر والا جو کیس ہے اس کا جو پنڈی کی ATC میں چل رہا ہے، اس کیس کے اندر تقریباً 8 سے 9 مرتبہ ہفتے میں ایک ہیئرنگ ہوتی ہے. پہلے تو ڈے ٹو ڈے کہہ رہے تھے تو بڑا شور مچایا جی ڈے ٹو ڈے کہہ رہے ہیں، مجھے فکس کرنا چاہ رہے ہوں. تو عدالت نے سپیڈ سلو کر دی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہفتے میں ایک ہیئرنگ رکھ لیتے ہیں. پھر ان کی ڈیمانڈ تھی جی کہ جب تک آپ میرا CNSC جو ہے ان بلاک نہیں کرتے تب تک میں پیش نہیں ہوں گی. وہ CNSC ان بلاک کر دیا انہوں نے. اچھا انہوں نے کہا جی یہ فلاں میرا لاہور میں جو اکاؤنٹ ہے بینک میں، یہ مجھے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے اپنے رننگ ایکسپینس مجھے اس اکاؤنٹ سے میں نکالتی ہوں، تو اس کو جو ہے وہ انفریز کیا جائے. تو اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کھول دیا اکاؤنٹ کو. اچھا اس کے باوجود 8 کے 9 پیشیوں پر محترمہ جو ہے وہ پیش نہیں ہوئی. ہر مرتبہ ایون کہ جو کل ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے جناب حاضری سے استثناء کی درخواست بھیج دیتی ہیں. پھر عدالت نے جناب وہ ایک جو ہے 4 مئی تک کے لیے ملتوی کر دیا. صحیح. تو عدالت تو اتنے جو ہے نا وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں، عدالتیں کر رہی ہیں. معاملہ یہ ان کے اپنے عمال نامہ دیکھو، یہ تحریک انصاف نہیں ہے، انصاف سے فرار جماعت ہے یہ. آپ کہتے ہیں تحریک انصاف نے کون سی جماعت؟ انصاف تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے ان کا؟ جو مفروروں کو یعنی اپنی حکومت کے اندر پروٹیکشن دیں، جو مفرور کو عدالتی سزا یافتہ مجرم کو اپنی اہلیہ کا الیکشن لڑنے کے لیے، کمپین کرنے کے لیے مکمل تحفظ فراہم کرے پولیس وہاں کی، تو یہ انصاف کی جماعت ہے. اچھا ویسے یہ سر کیوں بلا رہی ہے؟ بتائیں، اوپینین دیں نا اپنی. یہ پوڈ کاسٹ ہے، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے بھی. نام تو پارٹی کا تحریک انصاف ہی ہے. وہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی کہ میں آئینی وزیر اعلیٰ ہوں، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے. حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں نا. بالکل. تو فرائض اپنے پورے کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قبائلی وزیر اعلیٰ سمجھ کے لے کر آئے تھے، وہ ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن چکا ہے. کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ کپتان چپل سے لوئی وطن تک کا سفر انہوں نے جو کامیابی سے جو ہے وہ عبور کیا ہے، اور یہ وزارت اعلیٰ کی کرامات ہے. اب تو جناب سن گلاسز پہن کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہیں اور ہیلی کاپٹر میں اڑ کے جاتے ہیں کہاں پر؟
آزاد کشمیر. نہیں تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پاکستان کے حالانکہ ڈیزائنرز کپڑے اور یہ سب چیزیں، وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ لپٹنا پلٹنا پلٹنا چھپٹنا. ہاں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ کیا لپٹنا پلٹنا ہوتا ہے. سہیل آفریدی کو آپ کہتے ہیں، لیکن مریم نواز جو اتنے برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں آپ ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. وہ 5 لاکھ روپے اس نے کبھی تو نہیں کہا نا کہ اس کی ورتھ ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. یہ تو کہتے ہیں کل ساسے 5 لاکھ روپے کی ہیں، لیکن لپٹنا پلٹنا پلٹنا چپٹنا یہ کیا ہے؟ اچھا یوں گھرمانے کا آج کل جو علامہ اقبال کے جو اشعار کے ساتھ یہ ہوگا، یہ تو میرے خیال سے کسی نے بھی نہیں. میں بڑا بے ذوق آدمی ہوں، میرا بھی مطلب کوئی دور دور تک شاعری سے تعلق نہیں ہے، لیکن اتنا فرق یہ تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے. نہیں 70 سال سے علامہ اقبال کے اشعار اور قائد اعظم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ اور میں جانتے ہیں. اچھا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پہ آفریدی نے کیا کیا؟ پھر ایسا بھی کسی نے کیا ہے؟ ہاں دیکھیں وہ علامہ اقبال کا کوئی جسمہ تھا، اس کے اوپر کتنی تنقید ہوئی تھی، یاد آپ کو؟ لوگوں نے جناب وہ ذلیل کر دیا تھا. تو یہ لپٹنا پلٹنا پلٹنا چپٹنا کیا ہے؟ اچھا ایک اور سوال ہے بڑا امپورٹنٹ. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ بھی بڑا تنقید ہو رہی ہے کہ یہ لوگ براہ راست اسرائیل سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. ایسا کیوں ان کے اوپر یہ چیزیں لگ رہی ہیں، آپ بتائیں. دیکھیں جیروسلم ٹائمز ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جیروسلم پوسٹ جو ہے، وہاں سے جناب عمران خان کے لیے تمام کے تمام آرٹیکلز آ رہے ہیں. ہاں ان کی فیور کیوں آتے ہیں؟ پھوپھی کا بیٹا ان کی، یا گولڈ سمتھ فیملی کروا رہی ہے، یا قاسم سلمان کروا رہے ہیں، وہاں سے پوسٹ لگوا رہے ہیں. وہ اپنی آڈینس کو بتا رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، وہ وہاں کی آڈینس کے لیے ہے. وہاں کی آڈینس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے. اچھا ہاں اصل ایشو یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے یا باقی ممالک کے لیے، تو سوری، اٹس ناٹ فار ادرس، اٹس فار بیسکلی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اسرائیل کی، یہ ان کے لیے ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسرائیل ہمارے اندر ہی وہ جا رہا ہو کہ یہ وہ بیسکلی انہوں نے یہ بات کی کہ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار باتیں کرتا ہے، کبھی اس نے ایک بار بھی اس کی رہائی کی بات کی ہے؟ عمران خان کی کیوں نہیں کی؟ ٹرمپ کیوں کرے گا؟ ٹرمپ کو اپنے مفادات عزیز ہیں جی. ٹرمپ کیوں کرے گا عمران خان کی رہائی کی بات؟ یہ سارا تو تحریک انصاف والوں کا بھی جو اسرائیل والے کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں کی. تو کون سوچ رہا تھا کہ جی عمران خان کی رہائی کی بات ٹرمپ کرے گا؟ کس نے کہا تھا؟ تحریک انصاف. ہاں تو وہی بات آگے بڑھا رہے ہیں. تو کنیکشن ہے یا نہیں ہے، لیکن انڈیکیشن بڑا واضح ہے کہ یہ ایک ان کی یعنی باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. میں نہیں الزام لگا رہا، میں نہیں لگا رہا کہ یہ اسرائیل کے جو ہے نا وہ ایجنڈے کے اوپر ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں لیکن مماثلت بڑی ہے اسرائیل کے ساتھ. مماثلت ہے نا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اس سے آپ نے کوئی بات سنی ہے، کوئی ایسی بات آئی ہو جو کہ اس کے خلاف آئی ہو؟ اسرائیل کے خلاف. ہاں یہ ویسے ہمیشہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کوئی ٹویٹ کرتا ہے. اچھا حسن لاسٹ میرا یہ ہے کہ عباس اراغچی کے دوروں پہ بہت تجزیے ہو رہے ہیں کہ آخر ان کی دوروں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں گفتگو کیا ہوگی، اندر کی بات کیا ہوگی، اور ماسکو سے واپسی پر جو ہے وہ کیا بڑا اعلان کرنے والے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کوئی اعلان نہیں کرنے والے. اچھا بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ بلائی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جس کا ہم نے کل ذکر بھی کیا تھا، اس کے بعد بھی کوئی بات باہر نہیں نکلی. تو اب چیزوں کو تھوڑا سا یعنی پبلک نہیں کیا جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیریسلی کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. بیسیکلی نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ بلائی تھی وہ بھی جو ایک پروپوزل ہے ایران کا، اس کے اوپر جو ہے وہ آپس میں مشاورت تھی. ٹھیک ہے. وہ پروپوزل از اباؤٹ ابنائے ہرمس اور نیول بلاکڈ. یہ اس حوالے سے جو انہوں نے اپنا ایک پروپوزل تجویز دیا ہے، اور اس حوالے سے عباس اراغچی صاحب بھی مختلف ممالک کو اعتماد میں لے رہی ہیں. دوسرا اب انہوں نے ریچ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے موسکو کو کہ موسکو ان کا اتحادی ہے. اب پوٹن نے بھی کھل کر اظہار یکجہتی کر دیا نا ایران کے ساتھ، ایرانی عوام کے ساتھ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ٹرائل ہے جو کہ گزر جائے گا. اور انہوں نے ان کے ریزالو کو، حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہمت دکھائی ہے ایران نے، تو یہ اور مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک تمنات جو ہیں وہ بھیجی ہیں، اور ان کے لیے ویل بینگ کے لیے. اب پوٹن کے ساتھ یہ جو ملے ہیں، یہ جو عمان میں آ کے ملاقات کی ہے، پھر اسلام آباد کے 2 چکر لگائے ہیں، پھر ٹرکی، ایجپٹ، سعودی عرب، ان کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے، یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے موقف سے آگاہ کرنا اور اپنے آپ کو یعنی اپنے موقف کے حوالے سے ان سے ایک سپورٹ حاصل کرنا. اب بات یہ ہے کہ کھل کر
कोई मुल्क भी एंटी अमेरिका स्टांस नहीं लेता, लेकिन जो कुछ हो रहा है, चाहे जो कॉन्सिक्वेंस आया है तमाम ममालिक के ऊपर, वो तो मालूम है कि अमेरिका की वजह से आया है। बिल्कुल। अब ये जंग जो थी इसराइल की थी, इसराइल की जंग में अमेरिका कूद गया। जब अमेरिका बहादुर कूद गया तो फिर वो उसके जो मसाइल और पेचीदगियां पैदा हुई हैं उससे पूरी दुनिया का हर शख्स मुतासर हो रहा है। आज अमेरिका के अंदर भी लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। नहीं, लोगों को जंग बंदी चाहिए जी, कल दोबारा फिर ये मसला हो जाए। देखिए ना कि अबनाए हुर्मस एक न्यूक्लियर की तर्ज की एक ताकत आ गई है ईरान के पास। अब वो न्यूक्लियर के बराबर मसावी ताकत जो पूरी दुनिया को मुतासर कर सकती है, ये एक इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब है ना। तो वो इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बड़ा पेनफुल होता है। बिल्कुल। तो वो पेन जो है वो दोबारा ना हो, एक मैकेनिज्म यूरोपियन चाहते हैं कि बन जाए ताकि मुस्तकबिल के अंदर दोबारा ये पेचीदगियों का सामना ना करना पड़े। ये एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। लेट्स सी जी, हम तो जो हमने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया है वो एक शानदार रोल है। पाकिस्तान के लिए आज भी जो एफर्ट्स पाकिस्तान की चल रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने जो रोल प्ले करना था वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है।